السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو ریال ٹی وی۔ دوستو، ہمارا ایمان ہے کہ آج نہیں تو کل ایک نہ ایک دن ہم سب کو اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ موت برحق ہے جو ہمیں ہر حال میں آنی ہی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ میں کچھ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کو لگتا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہ سکتے ہیں۔ اس کوشش میں یہ لوگ تقریباً پاگل ہو گئے تھے، لیکن پھر آخرکار ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا؟ ایسے ہی کچھ عجیب و غریب لوگوں کے بارے میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ انفارمیٹو ویڈیو کو۔ الزبتھ دوستو، اگر تاریخ کے خطرناک انسانوں کا ذکر کیا جائے تو یہ عورت اس لسٹ میں بہت اوپر ہوگی۔ الزبتھ 17 اگست 1560 کو ہنگری میں پیدا ہوئی تھی۔ یہ ایک بہت امیر عورت تھی اور ہنگری کے ایک بہت بڑے خاندان سے تھی۔ اس کا شوہر ہنگری کی فوج کا سربراہ بھی تھا۔ الزبتھ کی عجیب و غریب حرکتیں ویسے تو بچپن سے ہی شروع ہو چکی تھیں، لیکن اصل مسئلہ تب پیدا ہوا جب یہ عورت بوڑھا ہونا شروع ہوئی۔ دوستو، بچپن، جوانی اور بوڑھاپا زندگی کا حصہ ہیں، لیکن الزبتھ بوڑھا ہونا اور کبھی بھی مرنا نہیں چاہتی تھی۔ ہمیشہ جوان رہنے کے لیے اور ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش میں یہ عورت پاگل ہونا شروع ہو گئی۔ اس کو لگتا تھا کہ یہ اگر جوان لڑکیوں کے خون میں نہائے گی تو یہ جوان رہے گی، کبھی بوڑھی نہیں ہوگی اور ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اس پاگل پن میں اس ظالم عورت نے 650 لڑکیوں کو ٹارچر کر کے قتل کر دیا۔ اس کو تاریخ کی سب سے خطرناک سیریل کلر بھی کہا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کے ظلم کے قصے ہنگری میں مشہور ہوتے گئے اور آخرکار ہنگری کے بادشاہ میٹھیاس II نے اس عورت کے محل میں اپنی فوج بھجوا کر اس کو گرفتار کر لیا۔ اس عورت کو ایک چھوٹی سی کوٹری میں قید کر دیا گیا۔ 4 سال تک قید رہنے کے بعد 21 اگست 1614 کو الزبتھ کی اس کوٹری میں موت ہو گئی۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کنگ شی کی۔ دوستو، کنگ شی چائنا کا پہلا بادشاہ تھا۔ چین پہلے 6 اسٹیٹ میں بٹا ہوا تھا۔ کنگ شی نے ان 6 اسٹیٹ پر قبضہ کر کے ان کو اکٹھا کر دیا۔ کنگ شی ایک انتہائی طاقتور اور ایک امیر بادشاہ تھا۔ اس کے پاس دولت، طاقت، سب کچھ تھا، لیکن ایک چیز نہیں تھی، اور وہ یہ کہ یہ ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ موت کا خوف اس کے ذہن پر ہر وقت سوار رہتا تھا اور اس خوف نے کنگ شی کو پریشان کیا ہوا تھا۔ کنگ شی نے ہمیشہ زندہ رہنے کی ترکیبیں ڈھونڈنا شروع کر دیں۔ ایک دفعہ اس کو کسی نے بتایا کہ ایک جزیرہ ہے جس پر ایک بہت بڑا پہاڑ ہے اور اس پہاڑ پر ایک خاص قسم کے پھول اگتے ہیں۔ اگر کوئی بھی انسان یہ پھول کھا لے تو وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہ سکتا ہے۔ اس بادشاہ نے اپنی فوج کو اس جزیرے کی تلاش میں بھیج دیا، لیکن اس کی فوج کبھی واپس ہی نہیں آ سکی۔ لیکن مسئلہ تب شروع ہوا جب اس کو کچھ چینی حکیموں نے بتایا کہ اگر یہ مرکری پینا شروع کر دے تو یہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہ سکتا ہے۔ کنگ شی نے یہ سن کر دن رات مرکری پینا شروع کر دی، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اتنی زیادہ مرکری اس کے جسم میں زہر بنتی جا رہی ہے، اور آخرکار وہی ہوا جو ہونا تھا۔ ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش میں اس کی موت بے انتہا مرکری پینے کی وجہ سے صرف 49 سال کی عمر میں ہوئی۔ سیلف ممی فائنگ مونکس۔ دوستو، شنگونگ مذہب کو ماننے والے ممی فائنگ مونکس ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے اور اپنی باڈی کو ڈھلنے سے بچانے کے لیے عجیب کام کرتے ہیں۔ یہ مونکس کھانا چھوڑ دیتے ہیں اور ایک چیمبر میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب یہ چیمبر یہیں دراصل ان کی قبر بن جاتا ہے، کیونکہ یہ پھر کبھی اس چیمبر سے باہر ہی نہیں آتے۔ یہ مونکس اس چیمبر میں میڈیٹیشن کی حالت میں جاتے ہیں۔ ان مونکس کا ماننا یہ ہے کہ یہ لوگ اس طرح مرتے نہیں ہیں، بلکہ میڈیٹیشن کی حالت میں زندہ رہتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر کبھی بھی باہر آ سکتے ہیں۔ اس میڈیٹیشن کو ان کی زبان میں تبدم کہا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن یہ ان کا اپنا عقیدہ ہے۔ دوستو، ایسے کئی مونکس کی لاشیں اس میڈیٹیشن کی پوزیشن میں مل چکی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ایک 200 سال پرانا مونکس میڈیٹیشن کی حالت میں منگولیا سے ملا تھا۔ اس طرح نیدرلینڈ میں ایک مجسمہ ملا تھا جس کے اندر ایک 1100 سال پرانا مونک میڈیٹیشن کی حالت میں موجود تھا۔
ان کو سیلف ممیفائنگ مونکس کہا جاتا ہے۔ الیگزینڈر بوگ دوستو، الیگزینڈر رشیا کا ایک انتہائی مشہور ڈاکٹر، رائٹر اور پولیٹیشین تھا۔ 1916 میں اس نے پہلی جنگ عظیم میں ڈاکٹر کی حیثیت سے کام بھی کیا تھا۔ اس وقت رشیا کو سوویت یونین کہا جاتا تھا۔ اس کا ناول ریڈ سٹار پوری دنیا میں مشہور ہوا تھا۔ الیگزینڈر کو بھی ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش تھی۔ ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے اس نے ہمیشہ زندہ رہنے کے طریقے خود ڈھونڈنا شروع کر دیے۔ جو طریقہ اس نے ڈھونڈا اس کو بلڈ ٹرانسجیشن کہتے ہیں، یعنی اپنے جسم کے پورے خون کو تبدیل کروانا۔ اس کو لگتا تھا کہ اس طرح یہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہ سکتا ہے۔ ویسے تو اس آدمی کو جینیس کہا جاتا ہے، لیکن جب انسان کسی لالچ کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے تو پھر وہ پاگل پن کی طرف چلا جاتا ہے۔ یعنی الیگزینڈر کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا۔ 1920 کی دہائی میں یہ آدمی بار بار اپنے جسم کا خون تبدیل کرواتا گیا۔ اس کے دوست بھی اس کو بتاتے کہ یہ اب 10 سال جوان لگتا ہے، اور اس کو بھی لگتا تھا کہ اس کی نظر بہتر ہو گئی ہے اور یہ گنجا ہونا بھی بند ہو گیا ہے۔ لیکن دوستو، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اس نے اتنی بار اپنا خون تبدیل کروایا کہ یہ دوسروں کا خون ٹیسٹ بھی نہیں کرواتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے ایک اسٹوڈنٹ سے خون لیا جس کو ملیریا ہوا تھا، اور اس خون نے اس کی جان لے لی۔ الیگزینڈر کو ایک میڈ سائنٹسٹ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، ہیونس گیٹ۔ دوستو، یہ انتہائی عجیب کہانی ہیونس گیٹ نامی ایک مذہب کے ماننے والوں کی ہے۔ یہ مذہب 1974 میں امریکی ریاست کیلیفورنیا میں مارشل ایپل وائٹ نامی ایک آدمی نے شروع کیا تھا۔ اس مذہب کے ماننے والوں کو لگتا تھا کہ ایک دن ان کو ایلینز کسی اور پلینٹ سے لینے آئیں گے اور ان کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، جہاں یہ لوگ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے۔ ان لوگوں کی بے شمار ویڈیوز بھی موجود تھیں جن میں اس کا سربراہ مارشل ایپل وائٹ نامی کچھ عجیب کیا کرتا تھا۔ 26 مارچ 1997 کو پوری دنیا حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ اس مذہبی گروپ کو ایلینز تو لینے کے لیے نہیں آئے، اور نہ ہی کبھی کسی ایلینز نے ان کو لینے کے لیے آنا تھا۔ تو انہوں نے اس کا ایک حل ڈھونڈا۔ انہوں نے خودکشی کرنے کا پلان بنایا۔ مارشل کو لگتا تھا کہ ان کے مرنے کے بعد یہ اصل میں مریں گے نہیں اور ان کو ایلینز لینے کے لیے آ جائیں گے۔ اس آدمی کو لگتا تھا کہ اس دنیا کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانے کا ایک یہ طریقہ ہے۔ دوستو، مارشل اور اس کے 38 فالوور نے 26 مارچ 1997 کو زہر پی کر اکٹھے خودکشی کر لی۔ یہ لوگ ایک بہت بڑے مینشن میں موجود تھے جو انہوں نے کرائے پر لیا تھا۔ ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش میں اس مذہبی گروپ نے خود کی ہی جان لے لی تھی۔ دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ موت برحق ہے، لیکن تاریخ میں اس طرح کے بے شمار لوگ گزرے ہیں جنہوں نے ہمیشہ زندہ رہنے کی کافی کوششیں کی۔ جیسے کہ نیوٹن نے بھرپور کوشش کی کہ یہ کسی طرح ہمیشہ زندہ رہنے کی کوئی ترتیب ڈھونڈ لے۔ اس کے لیے اس نے ایک فلاسفر سٹون نامی ریسپی بنانے کا دعویٰ بھی کیا تھا، اور اس کو لگتا تھا کہ اس کے ذریعے یہ ہمیشہ زندہ رہ سکے گا۔ لیکن نیوٹن کی موت 31 مارچ 1727 کو ہو گئی تھی۔ دوستو، مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، اور میری ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔